بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کے ظالم ترین اور شفاق حکمران چنگیز خان، جس نے اپنے ظلم، اپنے خوف اور اپنی طاقت کی بنا پر لوگوں کو ڈرا رکھا تھا۔ چنگیز خان کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، کیونکہ وہ ایسا ظالم اور شفاق انسان تھا کہ جس بستی پر حملہ کرتا، جس محلے پر حملہ کرتا، اس کو فتح کرنے کی بجائے تباہ و برباد کر دیتا۔ اسی وجہ سے لوگ منگولوں کو آگ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اپنے فتوحات میں جب چنگیز خان نے والویہ شہر کو شامل کیا تو اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا، کیونکہ والویہ شہر کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ والویہ شہر کا حکمران بہت بہادر تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فوج بہت چاقو چبند اور چست تھی۔ اس کی فوج کے اندر اتفاق تھا، ہر ایک سپاہی دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب چنگیز خان اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرنے لگا تو سب مشیروں نے چنگیز خان کو یہی مشورہ دیا کہ ہم والویہ شہر کو ایک دم سے فتح نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا محاصرہ کرنا ہوگا۔ نہ ہی والویہ شہر کے اندر کوئی داخل ہو پائے گا اور نہ ہی کوئی والویہ شہر سے باہر نکل پائے گا۔ جب والویہ شہر کے لوگ ہمارے محاصرے کے اندر بند ہو جائیں گے اور شہر کے اندر انہیں رہنے کے لیے اناج اور باقی ضروریات زندگی کی چیزوں کی ضرورت ہوگی تو انہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا ہوگا، اور جیسے ہی والویہ شہر کے لوگ باہر نکلیں گے تو انہیں ہمارا سامنا کرنا ہوگا۔ جب والویہ شہر کا حکمران اپنے لوگوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھے گا تو اسے مجبوری میں آ کر اپنا شہر ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اور جب وہ شہر ہمارے حوالے کرے گا تو ہم والویہ شہر کے رہنے والے ہر بوڑھے، بچے، مرد، خواتین کی گردنیں کاٹ دیں گے، ان کے خون سے ندیاں بہا دیں گے اور اس سرزمین پر اپنا نیا شہر بسائیں گے۔ یہ سن کر چنگیز خان سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مجھے اپنے مشیروں کی بات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ چنگیز خان اپنے مشیروں سے کسی اہم معاملے پر مشورہ کر رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس مشاورت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ چنگیز خان نے حکم دے دیا اور اس کی فوج تیار ہو گئی۔ والویہ شہر کا حکمران جب اگلی صبح اٹھا تو اسے ہر طرف یہی خبر ملی کہ ہمارے شہر کا منگولوں نے ہر طرف محاصرہ کر لیا ہے، کیونکہ چنگیز خان کی فوج نے رات کے اندھیرے میں پورے والویہ شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ در حقیقت والویہ شہر ایک قلعہ نما تھا، وہ بہت وسیع قلعہ تھا، بلکہ پورا شہر تھا، اور اس قلعہ نما شہر کے اندر کئی بستیاں، کئی بازار، کئی سینکڑوں لوگ رہتے تھے۔ والویہ شہر کے حکمران کو پتہ چلا کہ چنگیز خان نے ہمارے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنی فوج کو متحد ہونے کا حکم دیا، اور اس نے ایک اہم جرگہ بلایا۔ اس جرگہ کے اندر جب والویہ کے حکمران نے اپنی وزیروں کو بتایا کہ چنگیز خان نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کا یہی مطالبہ ہوگا کہ ہم پورا شہر اس کے حوالے کر دیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہماری جان بخش دے گا، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں کرے گا۔ ہم جیسے ہی یہ شہر اس کے حوالے کریں گے وہ کسی عورت، کسی بوڑھے، کسی بچے کو نہیں بخشے گا، بلکہ سب کی گردنیں کاٹ دے گا۔ لہٰذا ہم کسی بھی قیمت پر یہ شہر اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ سن کر والویہ شہر کے حکمران کا ایک وزیر بول پڑا۔ اس نے کہا، حضور، اگر ہم نے چنگیز خان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ زیادہ دن تک شہر کے اندر اناج نہیں رہے گا اور باقی ضروریات کی زندگی کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں شہر سے باہر جانا ہوگا۔
اور ایسا اب ممکن نہیں ہوگا۔ اور جب ہماری حالت خراب ہوگی تو چنگیز خان ہماری فوج کو، ہمارے لوگوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ کر، ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر حملہ کر دے گا۔ یہ سن کر والویہ کا حکمران مسکرانے لگا، تو یہ دیکھ کر اس کے وزیر کا ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، کہیں چنگیز خان کے حملے کے بعد ہمارا حکمران اپنے ہوش و حواس تو نہیں کھو بیٹھا۔ پورے کا پورا شہر داؤ پر لگا ہے، پورے کا پورا شہر منگولوں کے قبضے میں آنے والا ہے اور ہمارا حکمران مسکرا رہا ہے۔ تو والویہ کے حکمران نے اپنے وزیروں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، مجھے پتا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو، جو کہنا ہے مجھے سامنے سے کہو۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے پتا تھا کہ چنگیز خان ایک نہ ایک دن میرے شہر پر ضرور حملہ کرے گا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرے پاس جو فوج ہے وہ بہت چست ہے۔ میری فوج کے درمیان اتفاق ہے، میرا ہر ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں پہلے کمزور کرے گا اور کمزور کرنے کے بعد ہی ہمیں مار ڈالے گا۔ اس لیے میں نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے حملے سے پہلے ہی شہر کے گوداموں میں اتنا اناج بھروا دیا ہے کہ کئی مہینوں تک اناج ختم نہیں ہوگا، اور اگر چنگیز خان چاہے تو اپنے سپاہیوں کے لیے ہم سے بھی اناج لے سکتا ہے۔ یہ سن کر وزیر حیران ہو گئے اور کہا، حضور آپ تو واقعی میں بہت عقل مند نکلے۔ منگولوں کے جاسوس والویہ کے قلعے کے اندر موجود تھے اور انہیں بھی یہ خبر مل گئی کہ والویہ کا حکمران چنگیز خان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے والا۔ لہٰذا انہوں نے چنگیز خان کو خبر پہنچائی کہ آپ کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، کیونکہ والویہ شہر کے حکمران نے اپنے گوداموں کو بھر رکھا ہے۔ یہ سن کر چنگیز خان غصے کی آگ میں چلنے لگا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا، مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے زیادہ شاطر انسان ملا، لیکن اس کو اس کا حصہ دینا ہوگا۔ چنگیز خان کے مشیروں نے کہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو چنگیز خان نے کہا، اے میرے بے وقوف مشیرو، اب میں تم سے کوئی مشورہ نہیں لوں گا، اب میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ چنگیز خان نے اپنا ایک قاصد والویہ کے حکمران کی طرف بھیجا اور اسے کہا کہ جا کر والویہ کے حکمران کو کہو کہ چنگیز خان کہہ رہا ہے کہ میں والویہ شہر کے ارد گرد محاصرہ ختم کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ والویہ کے حکمران نے یہ سن کر کہا، اب میں کوئی بھی چنگیز خان کی شرط ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ مجھے چنگیز خان سے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کی فوج اتنا زیادہ عرصہ محاصرہ نہیں کر سکتی، اور چاہے آپ کی فوج کئی ماہ تک محاصرہ کیے رکھے، میرے پاس اتنا اناج ہے کہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو والویہ کے حکمران نے کہا، حضور آپ چنگیز خان کی شرط سن تو لیں، آخر کیا شرط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک محاصرہ رہے گا ہمارے لیے پریشانی رہے گی، اور جب تک محاصرہ رہے گا لوگوں کے لیے روزگار بند ہو جائے گا اور لوگوں کو اپنے ہی خزانے سے کھلانا پڑے گا، اسی طرح ہمارا خزانہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر والویہ کے حکمران نے چنگیز خان کے قاصد کو کہا، بتاؤ تمہارا خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، 1000 بلیاں۔ یہ سن کر والویہ کا حکمران مسکرانے لگا، پورے قلعے کے اندر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہا، ارے یہ بے وقوف، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو چنگیز خان کے قاصد نے کہا، چنگیز خان نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں ایک شرط پر والویہ شہر کا محاصرہ چھوڑوں گا، اگر تمہارا حکمران مجھے والویہ شہر کی 1000 بلیاں دے دے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر تو والویہ کا حکمران سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چنگیز خان ایسا کیوں چاہتا ہے۔ پھر اس نے سوچا، مجھے اس سے کیا غرض؟ اگر میں 1000 بلیاں دے دوں تو اس میں مجھے کیا نقصان؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، چنگیز خان کو کہو
تم اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دو، 1000 بلیوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ پورے محل قلعے کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی کہ آخر چنگیز خان نے یہ عجیب و غریب شرط کیوں رکھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے چنگیز خان کی کیا حکمت عملی ہے۔ والویہ کے حکمران کی سوچ جہاں ختم ہوتی تھی، اس جگہ سے چنگیز خان کی سوچ شروع ہوتی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا اور والویہ کے حکمران نے 1000 بلیاں چنگیز خان کو دے دیں۔ اب والویہ کے حکمران نے پورے شہر کے اندر جشن منانے کا حکم دے دیا۔ اب ہر طرف ڈھول بجنے لگے۔ ادھر چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ 1000 بلیاں جو کہ والویہ کے شہر سے ہمیں ملنی ہیں، ان کی دم کے ساتھ روئی باندھ دو، اور روئی باندھنے کے بعد ایک ساتھ سب بلیوں کی دم کے ساتھ بندھی ہوئی روئی کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر چنگیز خان ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ چنگیز خان سے اس سوال کا جواب پوچھ سکیں۔ لیکن چنگیز خان جانتا تھا کہ پورا والویہ شہر لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کی دیواروں، اس کے اندر لوگوں کے مکان، حتیٰ کہ بازار بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ والویہ شہر اپنی خوبصورتی، لکڑی کی بناوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا، اور اسی کمزوری کا چنگیز خان نے فائدہ اٹھایا۔ جیسے ہی 1000 بلیوں کو چھوڑا گیا تو بلیاں اپنے ہی شہر کی طرف بھاگیں، اور جب وہ شہر کے اندر بھاگیں تو ہر طرف لکڑی کا سامان تھا۔ ان کی دم کے ساتھ بندھی ہوئی آگ کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی۔ وہ بلیاں ہر کونے سے پکڑی گئی تھی، اور جو بلی اپنے گھر کی طرف جاتی ہر جگہ آگ لگاتی جاتی۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر پورے والویہ شہر کے اندر آگ لگ گئی۔ والویہ کے حکمران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ہی کوئی بجلی گری یا زمین پھٹ پڑی، لیکن والویہ شہر کا حکمران نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹ چکا ہے۔ جس کو وہ چنگیز خان کی بے وقوفی سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں چنگیز خان کی سب سے بہترین حکمت عملی تھی۔ جب ہر طرف شہر کے اندر آگ لگی تو ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی پڑ گئی۔ فوج کے اندر تصادم مچ گیا، اور کوئی بھی فوج کو کمانڈ کرنے والا نہیں تھا، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول فوج نے والویہ شہر پر حملہ کر دیا، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جلتی ہوئی آگ پر ایندھن ڈالنے لگے اور جلتے ہوئے لوگوں کو آگ میں دھکیلنے لگے۔ اگر کسی کا گھر بچ رہا تھا تو انہوں نے جلا دیا۔ ایک دن بعد پورا والویہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا، لوگ جل چکے تھے، صرف زمین بچی۔ یہ دیکھ کر والویہ کا حکمران گھٹنے ٹیک گیا اور چنگیز خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ چنگیز خان نے والویہ کے حکمران کو قتل کروا دیا اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے دوستو اکثر کہتے ہیں کہ جو جنگ طاقت سے نہ جیتی جا سکے، وہ جنگ عقل سے ضرور جیتی جا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان نے جب دیکھا کہ وہ یہ جنگ طاقت کی بنیاد پر کبھی نہیں جیت سکتا، تو اس نے یہ جنگ عقل مندی کی بنیاد پر جیت لی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو چنگیز خان کی عقل مندی کا یہ دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔